سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف، چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف. عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رئی تھی. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب، ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ، وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی. پھر عمران خان صاحب، آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے، اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی، وہ ساری درست ثابت ہوئی. ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا سخت ٹویٹ آ جانا اور اس میں وزیر اعظم کو آرمی چیف کا اردلی قرار دینا، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے تجزیہ کاروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ایون جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیک ڈور چینل پہ ہوا کیا ہے. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے. اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے، بڑے سخت بیانات دیکھیں گے، بہت سارے جو ہے وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے. دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں، اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا توتی بولتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی. تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. دوسری جانب عمران خان صاحب شرائط مان ہی نہیں رہے. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی 10 سال کا منصوبہ ہے، 2 سال گزر چکے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، تو انہوں نے 2 سال کیوں کہے؟ اس کے اوپر آپ غور کریں. لیکن اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی پڑھ کے سناتا ہوں جو زیادہ تر خبریں لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ دھمکیاں لگانے کا کام بھی جو ہے وہ ان کا دن رات جاری رہتا ہے. تو جناب ہے تو یہ ایک صحافی، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بیاف کے اوپر پاکستانی قوم کو بہت دھمکیاں پہنچائی ہیں اور بتایا کہ اب کیا ہونے لگا ہے، ڈنڈے بہت تیز چلنے والے ہیں، مزید ڈنڈا چلنے والا ہے. اور بہت ساری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی، بہت ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو اب کہی گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پیغام جو ہے وہ یہ پہنچایا گیا کہ ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا، وہ زمانے گئے، گھوڑے دوڑائیں. ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہیں. 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا، یہ جناب ایک مغیث علی صاحب نے رپورٹ کیا ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں اس میں ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2027 کا تذکرہ کیوں آیا اور عمران خان صاحب نے 10 سال کی بات کر کے 2 سال گزرنے کی بات کیوں کی. یہ دونوں چیزیں اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. آرمی چیف جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے 2022 میں، اور اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027، اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032. تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی،
یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا، تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی، لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے. ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا. انہوں نے نکل کے تانے دینا شروع کیے. ایون جانوروں سے انہوں نے تشبیہ دی پاکستان تحریک انصاف کو. اور اگر اب ان کے اوپر جواب آئے گا تو پھر وہ عورت کارڈ کھیلیں گی. سب سے پہلے پاکستان میں عورت کارڈ نکال دیا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، پاکستان میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی ذرا سی ہوتی تھی تو آواز اٹھاتی تھی. ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے، بہت ساری عورتیں، آپ سب کو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں. لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو کیا ابھی تک عورت کا سٹیٹس نہیں دیا گیا، یا ان عورتوں کے انسانی حقوق نہیں مانے جاتے، یا ان عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کا چیپٹر نہیں جاگتا. یعنی جتنی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بنایا ہیومن رائٹس کا بار بار نام لے کر، اور باہر سے بڑی انہوں نے فنڈنگ شنڈنگ لی ہوئی ہے، بڑے دورے شورے انہوں نے کھڑکائے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو جب جب مار پڑتی ہے تب یہ عورتیں خاموش رہتی ہیں یا سیلیبریٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو صحافی ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ، اگر کسی خاتون کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے، مریم نواز کے بارے میں کوئی ایک سوال اٹھا دے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. نہ کہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جعلی سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے. بھئی جو سیٹ ہی جعلی ہے، جو حکومت ہی جعلی ہے، اس کی کارکردگی بھی پھر جعلی ہے. کارکردگی کی تو آپ تب ڈسکس کریں نا. جمہوریت میں تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کا اقتدار ہوگا. اب یہ عوامی فیصلے کے برخلاف آ کر اقتدار پہ قابض ہو گئے اور ان کو لا کر اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا ہے. اب ان کی کارکردگی کے اوپر اگر آپ جائزے لیں گے، اول تو کارکردگی ہے کوئی نہیں. وہ جو کارکردگی ہے وہ پول میں ابھی کھول دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ایک چیز آپ کلیئر کر دیں کہ نظام عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا تھا وہ مذاکرات پوری طرح سے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو دوبارہ سٹرگل میں جانا پڑے گا. پی آر کی جو ایک پریس کانفرنس تھی اس نے تو آگ لگا دی ہے پورے پاکستان میں. اب عالمی سطح پہ اس کو کیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ نارملی ہر طرف یہ تاثر جا رہا ہے اور اس کی ایسے رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جیسے عمران خان ورسز آرمی، یا آرمی نے عمران خان کو دھمکیاں لگائی ہیں. یعنی واٹ از ہیپننگ ان پاکستان، جو کچھ بھی یہاں پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کو لے کر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نشانہ بنا رہی ہے اور ان کو دھمکیاں لگا رہی ہے. اور یہ اس پریس کانفرنس سے جس قسم کا ان کا لہجہ تھا، جس طرح سے تضحیک آمیز انداز میں انہوں نے عمران خان کو بار بار مخاطب کیا، جس طرح ان کے منہ سے جھاگ غصے میں نکل رہی تھی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو اپنی ملٹری قیادت ہے، عاصم منیر یا باقی لوگ، ان کے بہاف کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے. وہاں پہ موجود صحافیوں کی میں نے چہرے دیکھے، بہت ساروں کے اترے ہوئے تھے. کچھ سوالات وہاں پہ ہونے چاہیے تھے، وہ سوالات وہاں پہ نہیں ہوئے بدقسمتی سے. ایک تو یہ کسی نہ کسی صحافی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ عمران خان اگر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو کیا جن کروڑوں لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا، بڑے پیمانے پر فارم 45 کے مطابق وہ پورے پاکستان سے جیتا، کیا وہ سارے کروڑوں پاکستانی بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ اور یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ جو استثنا آرمی چیف نے لیا انہیں کس بات کا ڈر ہے، یعنی کس بات کا خوف ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بہادر ہیں، انہوں نے یہ استثنا کس خوف کی وجہ سے لیا؟ کون سا ایسا ڈر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے
تا حیات استثنا لیا کہ ساری زندگی میرے اوپر کوئی کیس نہ بنے, مجھے ایک دن بھی کسی مقدمے کا یا جیل کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ استثنا انہوں نے کس لیے لیا؟ اب ڈی جی صاحب نے کچھ چیزیں جو اٹھائی ہیں نا, ان کا جواب بڑا تگڑا آ رہا ہے. ایک تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ خرم ذیشان صاحب ہیں سینیٹر, ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ڈی جی آئی ایس پی, پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ خرم ذیشان صاحب ہیں سینیٹر, ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ڈی جی آئی ایس پی آر 2% کا ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم ہے. اس حرام خور کی اتنی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ 4 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندہ جتنی بکواس تم کرو گے اس سے 100 سے ضرب دے کر واپس لوٹائیں گے تمہیں. خان نے صحیح کہا تھا کہ تم بے غیرت ہو. یہ جناب خرم ذیشان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے, انہوں نے جواب دیا. پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ٹیکنیکل چیزوں کے جواب دیے ہیں. عاصم منیر نے 9 مئی کا فالس فلیگ ملک کی مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کروایا. 2 راتوں میں تحریک انصاف سے منسلک 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ کیسے ممکن تھا کہ 10,000 لوگوں کو 2 راتوں میں بغیر تحقیق کے گرفتار کر لیا جائے؟ اس کے بعد پارٹی کو کچلنے کا سلسلہ شروع ہوا. ملک کی سب سے بڑی جماعت کی تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی. کوئی تحریک انصاف کا پرچم اٹھاتا تو اسے اٹھا لیا جاتا. اب یہ ساری تفصیلات پاکستان تحریک انصاف نے لکھی. نیچے انہوں نے ایک پوسٹر بھی شیئر کیا کہ غدار کون ہے, تاریخی حقائق پر ایک نظر. یہاں انہوں نے 3 بندوں کی شکلیں دکھائی ہیں. ایک شیخ مجیب الرحمان ہے, ایک جنرل یاجا ہے, ایک جنرل عاصم منیر ہے. اچھا, شیخ مجیب کے نیچے لکھا ہے عوام کا منتخب نمائندہ, جنرل یاجا کے نیچے لکھا ہے عوام کے ووٹ کا غاصب, عاصم منیر کے نیچے لکھا ہے عوام کے ووٹ کا غاصب. عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اب میدان میں آ گئی ہیں, اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے کچھ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیے ہیں. اس میں علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام تھا جو اڈیالہ جیل سے اس دن آیا تھا باہر, ہم نے اس کو پہلی مرتبہ ایڈٹ کیا تھا. یعنی اس سے پہلے کبھی ہم نے اس کو ایڈٹ نہیں کیا. عمران خان جو ہمیں جیل میں بتاتے تھے وہ ہم باہر آ کر بتا دیتے تھے. لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ عمران خان نے جیل میں اتنی زیادہ سخت باتیں کی کہ ہم نے ان کو نرم کیا. عاصم منیر سے متعلق باتوں کو خاص طور پہ کہ ان کو نرم کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ وہ ٹویٹ دیکھیں تو وہ بڑا سخت ٹویٹ تھا. لیکن علیمہ خانم کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ عمران خان کی اور ہماری ملاقات جو ہے وہ بگڈ ہوتی ہے, یعنی وہاں پہ انہوں نے سسٹم لگایا ہوا ریکارڈنگ کا اور خفیہ آلات وہاں پہ نصب ہے, تو ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ کہیں عاصم منیر نے سنی ہے اور اس کے رد عمل کے طور پہ یہ سب کچھ اب کیا جا رہا ہے. پھر علیمہ خانم نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ درمیانی رستہ کیوں نہیں نکالتے, تو ہم نے یہ بتایا کہ عمران خان 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں. نمبر 1 آئین کی حکمرانی, نمبر 2 جمہوریت, نمبر 3 انسانی حقوق. اور یہ تمام مطالبات عمران خان عوام کے لیے کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے. تو ان چیزوں پہ آپ آ جائیں. عمران خان کو اپنی ذات کے لیے نہیں لیکن پبلک کے لیے بیٹھ کر آپ یہ رستے نکال سکتے ہیں. درمیانی رستہ یہی ہے کہ آئین کی حکمرانی, جمہوریت اور انسانی حقوق. ڈاکٹر عظما جو عمران خان کی بہن ہے, انہوں نے بتایا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ذہنی تشدد جسمانی تشدد سے زیادہ خوفناک ہے. عمران خان ہمیں ہمیشہ پہلے مسکرا کر ملتے تھے لیکن اس بار وہ شدید غصے میں تھے اور طویل قید تنہائی میں انہیں رکھا گیا تھا, اس کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب تھے. اچھا, اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں, جب کسی کو آپ جا کر جیل میں یہ بتائیں کہ آپ کی بہن کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا اور مارا گیا ہے اور وہ آپ کی بہن بھی سب سے نرم اور معصوم ہو, تو پھر بہت غصہ چڑھتا ہے ایک بھائی کو. اور یہ وہی ری ایکشن ہے جو عمران خان صاحب نے دیا, لیکن ان کی بہنوں نے ایڈٹ کر کے یعنی اس کو نرم کر کے عاصم منیر کے بارے میں سٹیٹمنٹ کو باہر نکالا. اب عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ شاید عاصم منیر صاحب نے وہ ریکارڈنگ سنی ہے اور اس کے بعد یہ رد عمل آیا ہے. نورین خانم جو عمران خان کی بہن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ کر افسوس اور دکھ ہوا. فوج کے نمائندے کا کوئی لیول تو ہونا چاہیے, یعنی آپ تو ایسے لگے ہوئے تھے جیسے گلی میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ اپنا غصہ نکال رہے ہو, تو یہ نامناسب ہے. اچھا, ایک بات اور علیمہ خانم نے کہی, اور یہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس بات کو یعنی انٹرنیشنل میڈیا کو بات کرتے ہوئے علیمہ خانم نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ہم سے کئی مرتبہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں, میرا مقصد میری ذات سے بہت بڑا ہے. وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جیل میں مرنا پسند کروں گا لیکن ان فرعونوں کے سامنے نہیں جھکوں گا. وہ جیل سے ہمارے ذریعے پاکستانیوں کے لیے بھی پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر آپ اس مافیا کے غلام بنے رہے تو یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی غلام بنا لیں گے, اس لیے آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا. یہ علیمہ خانم نے کہا. انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا کہ میری ذات سے میرا مقصد بہت بڑا ہے. یہ ہے پرابلم, اس کو نہ سارے سمجھ لیں کہ عمران خان نے وہ فیصلہ کر لیا ہے جو ایک دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے کر لیا تھا. عمران خان کو اپنا مقصد اپنی زندگی سے زیادہ بڑا محسوس ہونا شروع ہو گیا
اور عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی میں نے تو دنیا کی ہر چیز حاصل کر دی ہے، دنیا کے بہترین ایوارڈ میرے پاس ہے، دنیا کے وہ لوگ جنہیں ملنے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے رہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس نے تو ایک بھرپور زندگی جی لی اور کامیاب، اور اللہ رب العزت نے اسے روشنی بھی دکھائی، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی بھی طاقت بہت زیادہ اب۔ تو ایک ایسا آدمی جس نے زندگی بھرپور جی لی ہو اور وہ قوم کا سب سے بڑا ہیرو ہو، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر اب موت بھی آ جاتی ہے اس مقصد میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مرنے کے لیے تیار ہو، تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن عاصم منیر صاحب کو اور باقی سیاسی لیڈروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کیا کچھ ہے۔ عاصم منیر صاحب نے ایک مثال دی تھی نا انڈیا پاکستان کی لڑائی میں صرف دھمکانے کے لیے، کہ شائننگ مرسڈیز ورسز ڈمپنگ ٹرک، اس پہ مجھے بہت برا بھی لگا تھا، ڈمپر ہے جناب پاکستان ایک، اور انڈیا ایک شائننگ چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی ہے۔